بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہ سکتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کی رہنما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا وقت سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ صبر رکھیے، نہ ہی دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر نہ ہی چھاؤں۔ صبر کا راستہ شروع میں کسی طور پر آسان نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کامل رکھیں، سکون کے ساتھ ساتھ بہترین متبادل بھی ملتا ہے۔ صبر رکھو، وہ دن بھی آ جائے گا جب دن گزرے گا مکہ میں اور رات مدینہ میں ہوگی انشاءاللہ۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کی خاموشی سے ڈرو۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور دعاؤں کا خیال تب تک نہیں جاتا جب تک وہ چیز نصیب کا حصہ نہیں بن جاتی۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتا ہے۔ نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ بیاں کرتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گیا ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور دعاؤں کا خیال تب تک نہیں جاتا جب تک وہ چیز نصیب کا حصہ نہیں بن جاتی۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والی ذات پر چھوڑ دو۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں جا کر کوئی گلہ نہیں کرتا۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، یعنی تمہارے لیے ہیں۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ جس گھر میں پاپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ اور اللہ جان نہیں مانگتا، وہ تو بس ایمان مانگتا ہے۔ وہ رد نہیں کرتا، وہ تو بس آزماتا ہے۔
تیری محبت وہ دینے پر آتا ہے تو پورا جہاں بھی لٹا دیتا ہے۔ وہ محبت کے ہر رنگ سے آشنا کروا کے عشق کے مقام تک لاتا ہے جہاں صرف اور صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے اور وہ رنگ ہے خدا کا۔ دعا ایڑیاں رگڑنے پہ آ جائے تو زمزم کو جاری ہونا پڑتا ہے۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کو ہی اللہ نے تمہارا مقدر بنا دیا ہو۔ معجزے گناہ گاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ گناہ گار جن کے گناہوں کی تعداد زمین سے لے کر آسمان تک ہو جائے۔ ایک نظر ماضی کی سوچوں کی طرف دوڑاؤ اور سوچو تمہارے کتنے ایسے غلط انتخابات ہیں، مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا جو کسی کے ساتھ غلط کرے۔ اپنے لیے تو سب ہی اسے پکارتے ہیں، تم اللہ کو اللہ کے لیے پکار کر دیکھو، کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو پھر تم اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا۔ اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے، جن کا ملنا تمہیں ناممکن تھا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائیں گی اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیے۔ نصیب کی بات مت کرو، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ خوشی کے وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن غم کی کیفیت میں جو ذات آپ کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے جہاں نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ کی رحمت دیکھو۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی،
بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، جو مل گیا سو مٹی ہے، جو نہیں ملا وہ سونا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ایک نئی صبح عطا فرمائی۔ اے پروردگار، ہمارے سب کے ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ 70 مئو جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وسیلے خود بخود بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنا دیا بھی۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ معاف کر کے آگے بڑھا جائے ان سب لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دل آزاری کی، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، پریشان کیا۔ یقین جانیے ہمارا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے خاندان کے لیے آپ پوری دنیا ہیں، اسی لیے اپنا خیال رکھیے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ علم وہ لگاتار کھلی کتاب ہے جسے پڑھتے رہو تاکہ زندگی کے لیے بہتر ہو سکو۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب اس کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ عاجزی موقع احساس دیتی ہے جب ہم اپنی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ عام لوگ زندگی میں مزہ اور خاص لوگ مقصد تلاش کرتے ہیں۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہیں۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ حالات سے کبھی ہارا نہیں کرتے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں اپنے رب سے محبت کرو۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رہنمائی کھو دیتی ہے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ تلاش کریں جو آپ کی آواز تب بھی سن لیں جب آپ خاموش ہوں۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ کس قدر خوب نیکیاں آئیں جن کے حصے میں بیٹیاں آئیں، فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ مسکراہٹ بھی کیا عجیب شے ہے، اگر دوست کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر سجا لو تو وہ راحت محسوس کرے، اگر دشمن کے لیے سجا لو تو وہ ندامت محسوس کرے، اور اگر کسی ناواقف کے لیے سجا لو تو یہ صدقہ بن جائے۔ خدا را لوگوں کو جینے دیں، وہ ایک دن خود ہی مر جائیں گے۔ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو جرأت اور بڑھتی ہے، اور میری غلطیوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے وہ دشمن کیوں نہ ہو اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ بہت پڑھ کر دیکھ لیا میں نے لوگوں کو، اب خود کو پڑھ کر دیکھنا ہے مجھے انشاءاللہ۔ زندگی میں کچھ بھی نہیں رکتا، وقت اور انسان زندگی میں آتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں، بس یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ لوگ نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نفرت کرنے والوں سے نفرت کروں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت مٹا دے جس سے تجھے محبت نہیں، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ آمین۔ قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے۔ ہر انسان کی آخری منزل موت کی آغوش ہے، اس سفر کو ضائع مت ہونے دیں۔ زندگی جینے کا سلیقہ میں نے ان ہنستے ہوئے پھولوں سے سیکھا ہے جو کانٹوں میں رہتے ہوئے بھی مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ ساری لذت طلب میں ہے، حصول تو ایک بے جان کیفیت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ جی چاہتا ہے زندگی دو سجدوں میں گزر جائے،
ایک سجدہ شکر اور دوسرا سجدہ استغفار۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل ہو جائے۔ ایمان کے بعد عزت و تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ آپ کو عزت، صحت، خوشی اور کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ اچھائی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کا ظاہری و باطنی دونوں پہلو اچھے ہوں۔ زندگی میں ایسی تلخ راہیں بھی آتی ہیں، درد غضب کا ہوتا ہے اور ہمدرد کوئی نہیں ہوتا۔ میں کسی سے بہتر کروں کیا فرق پڑتا ہے، میں کسی کے لیے بہتر کروں بہت فرق پڑتا ہے۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پہ روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی کے لیے جس چیز کو آپ پیار کرتے ہیں، اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ زندگی ایک انتہائی عمدہ ہدیہ ہے، ہمیشہ اس کا قدر کریں۔ کامیابی کے راستے پر ناکامی کے پتھر نہ پڑنے دو، بلکہ ان پتھروں کو نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے راستے سے بھی ہٹا دو۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ زندگی ایک ایسی لڑائی ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو خود پر اعتماد کرنا ہوگا۔ خاموشی بڑھ جائے تو ہیبت بڑھ جاتی ہے۔ محنت سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر ایمانداری اور سخت محنت سے دنیا بدلی جا سکتی ہے۔ محنت وہ نہایت طاقتور چیز ہے جس سے کوئی بھی کام ممکن ہو جاتا ہے۔ دنیا کو بدلنا ہو تو پہلے خود کو بدلو۔ سچ بولنے والوں کے پاس جتنی قوت عزم ہوتا ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ محنت سے دنیا کا کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔